جب غربت پیرہن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے تو مفلس چند سکے جیب میں رکھ کر لنڈا بازار چل پڑتا ہے۔ میکبت کی چڑیلوں کی طرح ریڑھی بانوں کی آوازیں اس کے کان میں پڑتی ہیں۔ سستا مال ہے لے لو، ودیا مال ہے لے لو۔ عمر گزر گئی ہے لنڈے کے کپڑے پہن کے لنڈے کی دانشوری کرتے۔ میں نے ان کے ڈرائی کلین لباس کی تعریف کی تو وہ آہ بھر کر بولے۔ میری الجھن کو محسوس کر کے اداس لہجے میں بات یوں مکمل کی۔ سچ تو یہ ہے کہ لنڈے کا سوٹ پہن کر بھاری بھرکم لفظ ساری زندگی دہراتا رہا ہوں۔ لوگ مجھے دانشور سمجھتے رہے۔ وہ پہلی بار سچ بول کر اپنی اوقات کا اعتراف کر رہے تھے۔ میں نے بھی چند حرف بیچ کر ثواب دارین حاصل کیا۔ ضروری نہیں کہ انسان بازار حسن میں ہی منہ چھپا کے جائے، ایسا لنڈا بازار میں بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ شام کے سائے ڈھلتے ہیں۔ صاحب لوگ دفتر میں یہ بتا کر جاتے ہیں کہ صدر سے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے پاس گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور مفلر میں منہ چھپا کر لنڈا بازار کے دکاندار سے باہو تاؤ کرتے ہیں۔ بات چیت کچھ یوں ہوتی ہے۔ یہ والا سوٹ دکھانا، اصل میں نوکر کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، بس میرے جتنا ہی قد کاٹ ہے۔ جی صاحب یہ لے لے، آپ پر بڑا فٹ آئے گا۔ بے خیالی میں دکاندار کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے سوٹ شاپنگ بیگ میں لے کر چل دیتے ہیں۔ سوٹ دھل کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے انہی کے لیے بنایا ہو۔ ہاں، ایک آدھ ٹوٹا بٹن جس کا متبادل ملنا بھی ناممکن ہوتا ہے، کسی باریک بین پر سارا پول کھول دیتا ہے۔ کباڑی لنڈے کا کاروبار کرنے والے کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کباڑ اور لنڈے میں فرق بھی خاصا ہے۔ کباڑ میں تو وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کسی صورت قابل استعمال نہیں رہتی۔ پرانی بوتلیں، دھجیاں، ٹوٹے میز کی ایک آدھ ٹانگ یا پھر اس سے ملتا جلتا سامان، یہ کباڑ ہے۔ کچرا ہر وہ چیز ہے جو گھر سے ایسے باہر نکال دی جاتی ہے جیسے ہمارے جد امجد کو خیر چھوڑے۔ اب لنڈا وہ پرانی چیز ہے جو کبھی کسی انگریز نے استعمال کی اور آج چھوڑ دی۔ اس کا کچرا ٹھہرا اور ہماری سرزمین پر آ کر وہی کچرا لنڈا بن گیا۔ انہوں نے نفرت سے گلی میں پھینکا اور ہم نے ایک ناز، ایک انداز سے زیب تن کر لیا۔ لنڈے کی ابتدا کے بارے میں اور اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لنڈا نامی عورت سوشل ورک کے طور پر شہروں سے پرانے کپڑے اکٹھے کرتی اور غریب ممالک میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اس نے لنڈا مارکیٹ لندن میں ایک دفتر بھی بنا رکھا تھا۔ اب اس کی کوئی سند نہیں، نہ تو اس کی کوئی تصویر موجود ہے اور نہ اسے کسی جگہ پر کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، مستنصر نے لاہور آوارگی میں لنڈے کی ابتدا کو یوں بیان کیا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسان اور لاکھوں فوجی مارے گئے۔ ان فوجیوں کا سامان ٹھکانے لگانے کا حل یہ سوچا گیا کہ اسے ہندوستان اور دوسری کالونیوں میں بھیج دیا جائے۔ کراچی کی بندرگاہ پر بحری جہازوں میں مرنے والے فوجیوں کے کپڑوں، جوتوں اور استعمال کی دوسری اشیاء پر مشتمل سامان اتار لیا جاتا۔ یہاں سے مال گاڑی اس سامان کو مختلف شہروں میں پہنچاتی۔ یہی وجہ ہے
کہ ہر ریلوے اسٹیشن کے پاس لنڈا بازار موجود ہے۔ وہ ڈاکو جنہوں نے ہماری زمین سے کروڑوں اربوں کی دولت لوٹی تھی، آج ہم پر ہی اپنا کچرا فلش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس پر بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کا اترن نہ ہوتا تو ہم اپنا دھن کس سے ڈھانپا کرتے۔ جب تلواروں کو زنگ لگ جائے تو ایسی کریہ غلامی ہی مقدر ہوا کرتی ہے۔ انگریز کپڑے اتار اتار کر پھینکتے رہے اور ہم زمین سے وہی غلاظت بھرا پیرہن اٹھا کر پہننا شروع ہو گئے۔ نہ اپنے شلوار قمیض پر فخر کیا اور نہ پگڑی کے اتر جانے پر شرمائے۔ دھوتی، لاچا، چادر، اجرک سب تاکے نسیاں ہو گئے، رہ گیا تو فقط لنڈا۔ لنڈے کا سامان گرمیوں میں ہی بندرگاہوں پر پہنچ جاتا ہے۔ سردیاں آتے ہی یا مانگ شروع ہوتے ہی بوٹ، رضائیاں، کمبل، جرسیاں، سویٹریں اور کوٹ اسٹیشنوں کے پاس پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ غریب جاڑے کی پہلی سردی محسوس کرتے ہی لنڈا بازار پہنچ جاتا ہے۔ کہیں ریڑیوں پر سویٹروں کا ڈھیر پڑا ہے اور کسی دکان پر رنگ برنگے کوٹ سجے ہیں۔ خرید و فروخت ہوتی ہے اور غریب کا بیٹا وہی جیکٹ دھو کر پہن لیتا ہے۔ اندرون شہر میں آج بھی ماں اپنے چاند جیسے بیٹے کو بابو کہہ کر پکارتی ہے۔ غریب کہ روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہر غریب ماں گرم جیکٹ میں لپٹے اپنے لال کو دیکھ کر واری واری جاتی، لیکن 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 ان دعاؤں میں کہیں بھی وہ مائیکل شامل نہیں ہوتا جس کی اتری ہوئی جیکٹ پہن کر سلامت دین ولد غلام دین کچرے سے اٹھنے والی آگ تاپ رہا ہے۔ رہا وطن عزیز تو اس میں ہر طرف لنڈا ہی لنڈا ہے۔ لنڈے کی تعلیم کہ وہ فرسودہ نظام جو کب کا متروک ہو چکا۔ لنڈے کی شجاعت جہاں ڈالر ہتھیاروں کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ لنڈے کی دانشوری ڈبوں میں بند بھاری بھاری الفاظ جن کا فقط وزن ہوا کرتا ہے۔ ڈبے والے کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ لنڈا ہی لنڈا، آوازیں تعاقب کرتی رہ جاتی ہیں۔ سستا مال آ گیا، جینون مال، جینون مال، لیکن وہ سب لنڈا ہے۔